وہ کون کون سے پرنسپلز ہیں جو کہ تکافل کو ڈفرینشیٹ یا ممتاز کرتی ہے انشورنس کے مقابلے میں؟ جتنے بھی لوگ ہیں آ کے پیسے ڈالتے رہیں، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس فنڈ میں سے کور کیا جائے، ادروائز وہ فنڈ بڑھتا رہے تو اس کو ہم تکافل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا۔ الحمدللہ EFU حمایہ تکافل نے پچھلے کئی سالوں سے اراؤنڈ 800 ملین جو ہے یہ سرپلس ڈسٹریبیوشن جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کی گئی ہے، اور یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ السلام علیکم، ٹریبیون پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دس پوڈ کاسٹ از براٹ ٹو یو ان پارٹنرشپ ود EFU حمایہ تکافل، اور ہم بات بھی کر رہے ہیں تکافل کے حوالے سے۔ آپ نے ہماری پہلی ایپیسوڈ دیکھی ہوگی جس میں ہم نے اوور آل تکافل کا جو اس وقت سینیریو ہے، جو لینڈسکیپ ہے پاکستان میں، اس پہ بات کی۔ ایپیسوڈ 2 جس کا میں نے تھوڑا سا پریویو آپ کو ایپیسوڈ 1 میں دے دیا تھا، ایک بڑی دلچسپ ایپیسوڈ ہونے والی ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے آن دا شریعہ پرسپیکٹو۔ اور ظاہر ہے اتنے دلچسپ ٹاپک اور اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کو کور کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ دو جن شخصیات کو بلایا ہے۔ دے آر اتھارٹیز ان اسلامک فائنانس۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب، جو کہ چیئرمین ہے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم عیسیٰ صاحب، جو شریعہ ایڈوائزر ہیں EFU حمایہ تکافل میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ مفتی اجاز، سب سے پہلے میں آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کروں، ہم نے تھوڑا بہت اپنے آڈینس کو یہ تو بتا دیا تھا تکافل کہاں تک پہنچی، کیا سلسلہ ہے۔ وی آل نو دیٹ اٹ از گروئنگ ان پاکستان، اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آخر فرق کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ ڈفر؟ اگر ہم تکافل کی بات کریں اور کنونشنل انشورنس کی بات کریں، وہ کون کون سے پرنسپلز ہیں جو کہ تکافل کو ڈفرینشیٹ یا ممتاز کرتی ہے انشورنس کے مقابلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیے، تکافل کے حوالے سے جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو 2-3 ہمارے سامنے مسائل آ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس میں یہ ڈفرنس سے زیادہ لوگ اس پہ چلے جاتے ہیں کہ کیا تکافل کرانا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ توکل کے خلاف ہے یا شریعت نے ایسے بندوبست کا ہمیں پابند نہیں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اس میں دیکھیں، بنیادی جو، اگر میں آسان زبان میں الفاظ استعمال کروں، کہ ایسا کوئی نظم یا ایسا کوئی سیٹ اپ بنانا جس کے اندر بہت سارے لوگوں سے پیسے کو کلیکٹیولی لیا جائے، اور پیسے لینے کے بعد ایسا بندوبست کیا جائے کہ ان میں سے اگر کسی کو نقصان پہنچے تو اس کے نقصان کا وہاں پہ کوئی مداوع کر دیا جائے، اس کا کوئی بندوبست کر دیا جائے، اور اگر پیسے بچ جائیں تو وہ ایک فنڈ کے اندر پڑے رہیں اور وہ چلتے رہیں۔ صحیح۔ اس طرح سے نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ کو نقصان پہنچا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور اگر آپ کو کچھ نہ ہوا تو یہ سارے پیسے ہمارے۔ ٹھیک۔ اگر ہم اس طرح کی سچویشن پہ جاتے ہیں تو اس کی مشابہت اور اس کی سملیرٹی ہو جاتی ہے گیمبلنگ کے ساتھ، یا پروبیبلسٹک جو کیش انفلو آؤٹ فلو ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اب سکہ اچھالتا ہوں، تو اگر اس کے اندر A آیا تو یہ ہوگا اور B آیا تو یہ ہوگا۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ آپ گیم میں رکھیں گے نہ آپ بزنس میں رکھیں، اس کے بجائے ایک ایسا تصور آپ بنائیں کہ جس کے اندر ایک فنڈ قائم کیا جائے، جس کے اندر پیسے آ کے ڈالتے جا رہے ہیں لوگ، صحیح، اور اس کے اندر جو لوگ آتے جا رہے ہیں ان کو ایک حفاظت اور پروٹیکشن اس طرح سے مل رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس فنڈ میں سے پیسے نکال کے ان کو دے دیے جائیں، اور یہ فنڈ پھر برقرار رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کلیم لینے والا نہ ہو تو یہ فنڈ کسی کی اونرشپ میں چلا جائے۔ تو اس سے ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلیکٹیو بڑا پول بناتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ایک مینیجر کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی اس پول کو مینیج کرو، اور یہ پول جو ہوتا ہے سارے لوگوں کا ایک مشترکہ طور پہ ہوتا ہے، جس کے ڈفرینٹ ماڈل ہیں۔ تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ رسک کی آپ پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، رسک کی بائی سیل نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ رسک کی بائی سیل نہیں کرتے تو ایک بنیادی فرق یہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کچھ لوگ آئیں اور کمرشلی لوگوں کے ساتھ اس بات پر بیٹنگ کریں کہ اگر آپ کا نقصان ہوا تو ہم کور کریں گے، نقصان نہ ہوا تو سارے پیسے ہمارے، اس کے بجائے ایک ایسا ماڈل ہو کہ ملک کی سطح پر ایک فنڈ قائم کیا جائے جس میں جتنے بھی لوگ ہیں آ کے پیسے ڈالتے رہیں، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس فنڈ میں سے کور کیا جائے، ادروائز وہ فنڈ بڑھتا رہے۔ تو اگر اس بنیاد پر کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم تکافل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا۔ آئی تھنک بہت کم وقت میں کافی اچھی طرح آپ یہ کوشش کی ہے سمجھانے کی، اور میرے خیال سے ایک بنیادی میں یہ کہوں گا کہ ایک سوچ کا دروازہ ضرور کھلا ہوگا۔ ظاہر اس میں بہت تفصیلی گفتگو ان پورے ٹاپکس پر، ان معاملات پہ ہو سکتی ہے۔ مفتی ابراہیم، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور ظاہر ہے جہاں پہ مفتی ارشاد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جی بنیادی فرق کیا ہے،
اس میں ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اکثر ان کے پریمیم کے پیسے واپس بھی مل جانے کا, یا کنٹریبیوشن جو ان کی ہوتی ہے تکافل کنٹریبیوشن, لوگوں کو وہ پیسے واپس بھی مل جاتے ہیں جو کہ ہم کنونشنل انشورنس میں جنرلی نہیں دیکھتے. تو تھوڑا ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہ لوگوں کو ان کے پریمیم واپس ملنے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے تکافل میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے جو سوال پوچھا ہے دراصل اس کا تعلق سرپلس ڈسٹریبیوشن سے ہے. اس کو ہم سرپلس کہتے ہیں, اور یہ جو تکافل کا ماڈل ہوتا ہے اصل میں چونکہ یہ ایک پولنگ سسٹم ہے, ایک پول بنتا ہے جس کے اندر سب لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا نقصان ہو گیا اس کو اس پول سے پیسے مل جائیں. یعنی پیسے دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے پیسے میرے کام آئیں. یہ باہمی تعاون کا سسٹم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں اور یہ پیسے میرے بھی کام آ سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی کام آ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. چنانچہ جتنے بھی لوگ جو بھی پارٹیسپینٹس, جن کو ہم پارٹیسپینٹس کہتے ہیں, وہ شرکا ہوتے ہیں اور وہ وقف کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اپنے پیسوں کو وہ وقف کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے, جتنے بھی شرکا ہیں ان میں سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کو اس میں سے پیسے مل جائیں. اب یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب نے پیسے جمع کرائے. مثال کے طور پہ 1000 لوگوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ اس پول کے اندر وقف کر دیے اس مقصد کے لیے کہ جس کا نقصان ہو اس کو اس میں سے تلافی ملے گی. پھر یہ ہوا کہ پورے سال جو ہے وہ نقصانات کی تلافی ہوتی رہی اور اس میں سے پیسے پھر بھی کچھ بچ گئے. تو اب یہ جو پیسے بچ گئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو اس کا آپریٹر ہے یا جو تکافل کمپنی ہے یہ اس کے پاس چلے جائیں گے. یہ تکافل کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اور یہی چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے انشورنس سے کہ جو سرپلس ہوتا ہے یا جس کو دوسرے الفاظ میں پروفٹ آخر میں جو بچ جاتا ہے, یا انڈر رائٹنگ ریزلٹ اس کو کنونشنلی کہتے ہیں. انڈر رائٹنگ ریزلٹ جو ہے وہ انشورنس یا تکافل کمپنی کو نہیں ملتا, بلکہ وہ انہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ اس حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ اشعریین ایک قبیلہ تھا. جب ان کے ساتھ قحط سالی ہوتی تھی تو وہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ایک جگہ جمع کرتے تھے, اور کھجوریں اس زمانے میں زیادہ تر کھانے کی چیز ہوتی تھی, تو وہ کھجور کو جمع کرتے تھے, آپس میں کھا لیتے تھے. جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی قحط سالی کے دور میں اس میں سے وہ کھجور نکال لیتا تھا, اور جو کھجوریں بچ جاتی تھیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. تو یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے تکافل کے اندر. الحمدللہ EFU حمایہ تکافل نے پچھلے کئی سالوں سے پروفٹ, یہ جو سرپلس ڈسٹریبیوشن ہے یہ کی ہے, کیونکہ اس کے اندر سرپلس تھا تو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے. اراؤنڈ 800 ملین جو ہے یہ سرپلس ڈسٹریبیوشن جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کی گئی ہے, اور یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے. اب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا نا کہ پھر اگر آپ پیسے جو بچ جاتے ہیں وہ آپ جو وقف کرتے ہیں, جنہیں ہم پارٹیسپینٹس کہتے ہیں, ان کو واپس کرتے ہیں, یا جسے عام زبان میں ہم کسٹمرز کہہ سکتے ہیں, تکافل کمپنی پیسے پھر کیسے بناتی ہے؟ جی یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے کہ مفتی ارشاد صاحب نے بھی اپنی بیان میں انہوں نے یہ بتایا کہ تکافل آپریٹر یا تکافل کمپنی جو ہوتی ہے وہ مینیجر ہوتی ہے اس پول کی, جو وقف پول ہے. اور مینجمنٹ ایک واقعی ارق ریزی کا کام ہے, بڑا کام ہے بالکل. اور اس میں کلیکشن, پھر اس کی پارکنگ, پھر اس کی پراپر انویسٹمنٹ, پھر اس کے بعد جس کا نقصان آیا تو اس کے نقصان کی ویریفیکیشن, اس کی ساری قانونی کارروائی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن, جس کا کلیم آ گیا, جس کا نقصان ہو گیا اس کی تلافی. تو ان ساری چیزوں کے مینیج کرنے کی فیس ہوتی ہے جو کہ لی جاتی ہے, اور جس کو وکالہ فیس کہتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں اوقاف ہوتے تھے تو اوقاف کے جو متولی تھے اور یا جو اس کے ملازمین تھے وہ اپنی تنخواہیں لیتے تھے. وہ مینجمنٹ فیس جو ہوتی ہے جو بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ایک تو وہ یہ کہ وہ ریزنیبل ہونی چاہیے, اکارڈنگ ٹو دی جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے. اور ہمارے قانون میں, پاکستان کے قانون میں الحمدللہ تکافل رولز 2012 میں یہ چیز موجود ہے کہ شریعہ ایڈوائزر بھی اس کو اپروو کرے گا. مفتی صاحب ہسٹوریکل ریفرنس کی انہوں نے بات کی, نیچرلی ایک قبیلے کا ذکر کیا جو کہ کھجور جمع کر لیا کرتا تھا.
کیا ہمارے پاس ایسی بھی کوئی ایویڈنس ہے یا ایسی کوئی ہمارے پاس احادیث کی کتب میں کچھ ذکر ہوا ہو یا سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت ہوتی ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا ہو یا اپنی طرف سے اس کو اپروول دیا ہوا ہو کہ جس کی بنیاد پھر یہ تکافل کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں؟ کچھ اس طرح کا ریفرنس ہمارے پاس ہے اویلیبل؟ اصل میں دیکھیں، جو ہم آج 1500 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایوالو ہو گئی ہیں، اسٹرکچرڈ چیزیں ہونے لگی ہیں، بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیشن ہے چیزوں میں. تو جب ہم کسی چیز کو آج کے دور کی پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل کام ہے جی وہ کیسا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ کام اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہو اصول کو دیکھتے ہیں، اصول دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پر کوئی کام ایسا ہوتا ہو. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات پہ نظر ڈالتے ہیں اور اسلام کی تاریخ پہ، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم مینجمنٹ کہتے ہیں یا بندوبست کہتے ہیں کسی چیز کا، اس کو دین نے پسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرین کی مثال انہوں نے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جو شرک قبیلے والے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں کہ جب برے حالات ہوتے ہیں اور قحط آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس جو جو چیزیں سب لا کے اکٹھی کرو. بالکل. تو وہ سارے لوگ لا کے ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں، پھر وہ سب سے کہتے ہیں اسی میں سے کھائیں آپ، اور اگر آخر میں بچ جاتا ہے تو پھر سب کو برابر تقسیم بھی کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا. اور کیوں پسند فرمایا؟ کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور رعایت ہے. کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کھانے کی چیزیں 3 دن کے لیے ہو سکتا ہے کسی کے پاس مہینے کے لیے ہو، تو سب نے ملا لیا آپس میں. مفتی صاحب، طریقہ کار کے اوپر مفتی ارشاد بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس میں جب آپ کے پاس پول جمع ہوتا ہے تو چاہے وہ کنونشنل انشورنس یا تکافل ہو، آپ لاس آنے کا انتظار تو نہیں کر رہے ہوتے نا کہ جی لاسز آئیں گے اور ہم پے کرنا شروع کر دیں گے. اس پول کو کہیں نہ کہیں انویسٹ بھی کیا جاتا ہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے تکافل میں، وہ کنونشنل انشورنس کے مقابلے میں کیسے فرق ہے؟ کیونکہ جو انشورنس کمپنیز کا انویسٹمنٹ پول ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم گلوبلی بات کریں تو وی ٹاکنگ اباؤٹ ٹریلینز آف ڈالرز جو کہ ان کے انویسٹمنٹ کے پولز ہوتے ہیں. سو تکافل میں اور کنونشنل انشورنس میں انویسٹمنٹ والے پارٹ میں ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ اس میں اور کنونشنل میں 360 ڈگری کا فرق ہے. کنونشنل کے اندر تو اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ اس کی انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے، شریعہ ہے نان شریعہ ہے، وہ تو نہیں ہوتا. لیکن تکافل کے اندر اس بات کی پابندی ہے اور شریعہ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی جتنی انویسٹمنٹ ہو وہ شریعت کے مطابق ہوں. سب سے پہلے جب پیسوں کی کلیکشن ہوتی ہے تو کلیکشن اور اس کی جو پارکنگ ہوتی ہے اسٹارٹ ہی وہاں شریعہ کمپلائنس سے ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہ لازم ہوتا ہے تکافل کمپنی کے لیے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ وہ کسی اسلامک بینک میں کھلوائیں یا کسی اسلامک ونڈو میں کھلوائیں. کسی کنونشنل بینک میں وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے. لہٰذا جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے وہ کسی اسلامک بینک میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو سب سے پہلا جو چیک ہوتا ہے وہ تو اس کے اوپر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ پیسے پھر انویسٹ کیے جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے اندر بھی اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے شریعہ کمپلائن انویسٹمنٹس میں ہوں. مثال کے طور پہ ایسی کمپنیوں کے شیئرز پرچیز کیے جاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو کہ شریعہ کمپلائن لسٹ میں آتے ہیں، جن کا بنیادی کاروبار جائز ہے، اور وہ شریعہ کمپلائن کی ایک لسٹ جو جاری ہوتی ہے ہر 6 مہینے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج جاری کرتا ہے. تو اسی میں ہی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. کسی اور غیر شرعی یا ایسی کمپنیوں میں جو شریعہ کمپلائن لسٹ میں نہیں ہے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے. اور یہ بھی لازم ہے ہر تکافل کمپنی کے لیے کہ جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے جب وہ بنائے گی اور انویسٹمنٹ کرے گی تو وہ اپنے شریعہ ایڈوائزر سے اس پالیسی کی اپروول بھی لے گی. اور پھر اس انویسٹمنٹس کا شریعہ ایڈوائزر ڈیورنگ دا پیریڈ وہ اس کو ریویو بھی کرتا ہے کہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر اس کا شریعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے جو کہ اس بات کو اگین ویریفائی کرتا ہے کہ جو گیون گائیڈ لائنس تھی شریعہ کی اس کے مطابق انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ کا پورا میکینزم ہوتا ہے. اینڈ اس میں لائک واٹ از دا آپ کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے آڈٹ کی؟ لائک ہر بڑی ٹرانزیکشن کے بعد آپ لوگ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز اس میں بھی بڑی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ میں ابھی ریسنٹلی یہ دیکھ رہا تھا اسٹاک مارکیٹ میں کہ ایون دو وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہو، ایک فرٹیلائزر کمپنی ہے جو ایک شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے، لیکن اس کے کہتے ہیں کہ جی اس کی ایک چھوٹی سی انکم بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے PIB میں انویسٹمنٹ سے آ رہی ہو سکتا ہے اس کی ایک انکم جو ہے وہ کسی نان شریعہ کمپلائنٹ سورس سے آ رہی ہو اور اس سے آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے. تو کیا اس کا ایک پیوریفیکیشن ریٹ والا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے؟ سو کیا آپ اس منسکیول ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں انویسٹمنٹ میں؟ جی بالکل اس میں جاتے ہیں. اور جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کی جو لسٹ آتی ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد آتی ہے.
جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایشو کرتا ہے, اور اس کے اندر نان کمپلائنٹ جو ریشو ہوتا ہے اس کمپنی کا انکم کا, وہ اس میں مینشن ہوتا ہے. رائٹ. مثلاً لیس دین 5% ہی ہوتا ہے, مثلاً 1% ہے, 2% ہے, 3% ہے, اور وہ ڈویڈنڈ کی فارم میں تکافل کو ملتا ہے. ٹھیک. لیکن وہ جو 1%, 2%, 3% جو بھی نان کمپلائنٹ نان شریعہ انکم ہے, وہ تکافل کمپنی خود نہیں رکھتی ہے, بلکہ اس کو چیریٹی کرتے ہیں. جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, اور وہ بھی شریعہ ایڈوائزر کی اپروول کے ساتھ, چیریٹیبل آرگنائزیشنز جو کہ رفاہی کام کرتے ہیں, ان کو بغیر ثواب کی نیت کے وہ صدقہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے کہ اگر تکافل کے اندر یا اسلامک بینکنگ کے اندر اگر ڈویڈنڈ کی فارم میں یا کسی اور فارم میں کبھی کوئی نان کمپلائنٹ انکم آ جائے تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی فریکوینسی جو ڈویڈنڈ پیوریفیکیشن کی ہوتی ہے وہ بائی اینول ہوتی ہے, لیکن جو شریعہ آڈٹ باقی چیزوں کا ہو رہا ہوتا ہے وہ کوارٹرلی بیسس کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور اینول جو آڈٹ ہوتا ہے وہ تو ایک کمپریہنسو پورے سال کا شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, جو کہ خود شریعہ ایڈوائزر شریعہ ریویو کرتا ہے اپنا, اور ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کمپنی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ پورے سال کے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں اس کی شریعہ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. مفتی ارشاد صاحب, تکافل کی گروتھ کو پاکستان میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ناٹ دا ریگولیٹر فار تکافل اینڈ انشورنس, SECP دیکھتا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق رہا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ, اور بہت طویل, آئی تھنک 2 دہائی سے زیادہ آپ اس کا حصہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ اطمینان ہے, گروتھ صحیح جاری ہے لوگوں میں؟ انشورنس کے حوالے سے جو کنسرنز ان جنرل, انڈر رائٹنگ آف رسک کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں, کیا تکافل ایک رول پلے کر رہی ہے لوگوں میں ان کنسرنز کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا علماء نے بھی وہ رول پلے کیا ہے آپ کی نظر میں کہ جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تکافل کی طرف آ سکیں؟ تو آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس کے اندر 2 باتیں ہم سمجھ لیں. اگر پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی جو معاشرہ ہے اس کے اندر مجموعی طور پر فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل بیہیویئر کیسا ہے ان کا, تو یہ دنیا کے چند ان ممالک میں سے ہے پاکستان جن کے اندر, جسے ہم فائنینشیل پینیٹریشن یا بینکیبل پاپولیشن وغیرہ کے جملے بولتے ہیں, کہ جو ریگولیٹڈ ہمارا انتظام ہے جس کے اندر تکافل, انشورنس, بینک, انویسٹمنٹ کمپنی, فنڈ مینجمنٹ آتے ہیں, وہ پاپولیشن یعنی آبادی کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے. میرا خیال ہے کہ 10% سے بھی کم ہے یہ سارا معاملہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں, اور اس طرف ان کا کوئی رغبت نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں SECP ہو یا اسٹیٹ بینک ہو, ان دونوں کی کوشش ہے کہ جو ان کے ڈومین میں چیزیں آتی ہیں وہ لوگ اس کو زیادہ تر اپنانے کی کوشش کریں اور اس سسٹم میں آئیں. اس کی وجہ سے, یہ وجہ کیا ہے اس کو پینیٹریشن بڑھانے کی؟ اس کے پیچھے 2 بڑے کام ہیں, 2 بڑی ضرورتیں ہیں جو پوری ہوتی ہیں. پہلی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پینیٹریشن کو نہیں بڑھاتے تو فراڈ اسکیمیں بہت آ جاتی ہیں. بالکل ایسی, اور لوگ جو ہے فراڈ میں پیسہ لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور ہو بھی رہا ہے پاکستان میں. ہر دوسرے تیسرے سال آپ سنتے ہیں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا, لوگ پیسے لے کے چلے گئے, چونکہ انویسٹمنٹ کی جگہ ہوتی ہے. پاکستان میں علماء کرام اپنے طور پر اس باتوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز شرعاً جائز ہے تو بندوبست کے طور پہ آپ اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں سیونگ کرنا درست ہے, کیا اسلام میں جان بچانے کا بندوبست کرنا درست ہے؟ بنیادی سوالات لوگ. حالانکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, سیونگ کرنے کی بھی اجازت دی. اگر سیونگ کا تصور نہ ہوتا تو حج اور زکوٰۃ دونوں کا تصور نہ ہوتا. لیکن جس حد تک ہمارے یہاں یہ بڑھوتری ہونی چاہیے, گروتھ ہونی چاہیے, ابھی ہم اس میں کافی پیچھے ہیں, اور اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی, بڑی محنت کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس سسٹم میں آئیں اور سسٹم میں آ کر وہ ان کو فائدے حاصل ہوں. مفتی ابراہیم, آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ظاہر ہے پاکستان میں علماء حضرات جب کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو عوام بڑی امپورٹنس اور بڑی, میں کہوں گا کہ عقیدت کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. ایک ان کا رول بھی تو یہاں پر بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے یہاں اس لیول کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اسلامک فائنانس کے حوالے سے؟ بیکاز اکثر اسکیپٹسزم وہیں سے ہی بعض لوگوں کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت اسلامک فائنانس جو پاکستان میں گرو کر رہی ہے, اور آپ نے بھی شاید یہ سنا ہوگا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ کنورژن کی طرف بھی اب موو ہو چکی ہے. پہلے پیرالل سسٹم چل رہا تھا, اب کنورژن پہ جا رہے ہیں. جو تکافل کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی اب کنورجنس کی باتیں ہو رہی ہیں. EFU حمایت تکافل نے بھی
یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم بھی جو KPK اور بلوچستان کی جو سسٹم ہے, جو انشورنس کا سسٹم ہے, اس کو ہم کنورژن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے فائنینشیل انکلوژن بھی پیدا ہو رہی ہے, بینکیبل بھی لوگ بن رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ سب علماء کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کلیکٹیو ایفرٹس ہیں علماء کی, اس کے علاوہ اسٹیک ہولڈرز کی, ریگولیٹرز کی. لیکن علماء کا اس میں ایک بہت بنیادی کردار ہے اور اس کے اوپر کہ پروڈکٹس کیا ہونی چاہیے, اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے, شریعہ کی گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ رولز کیا ہونے چاہیے اور آڈٹ, شرعی آڈٹ کیسے ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں علماء کرام کی اپروول سے, ان کی تھاٹس سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارا عزم یہی ہے کہ فائنینشیل انکلوژن زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگ جو ہیں اس نیٹ کے اندر آئیں, جس کے آنے سے لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, لیکن اس کا دائرہ کار جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. تو یہ ہمارا ایم ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کامیابی دے جی. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب, مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. مختصر لیکن جامع گفتگو کہہ سکتے ہیں. لوگوں کو کم از کم میں یہی کہتا ہوں کہ ظاہر ایک آدھے گھنٹے کی پوڈ کاسٹ میں تمام سوالات کے جوابات دینا تو ممکن نہیں, لیکن سوچ کا ایک دروازہ ضرور کھل جاتا ہے اور لوگ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیں تو آگے جا کے اس پہ ریسرچ بھی کریں گے. لیکن بہت شکریہ آپ دونوں پہ تشریف لانے کا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ ہماری یہ جو اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز ہم کر رہے ہیں ان کولیبوریشن ود EFU حمایہ تکافل, جس میں ہم تکافل کے کانسیپٹ کے حوالے سے بات کی, اینڈ ایز پرومس آج ہم نے بڑی تفصیل سے جو شریعہ پرسپیکٹو تھا, وہ جو ایک شریعہ فاؤنڈیشن تھی آف دس کانسیپٹ, اس پہ تفصیل سے ہم نے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلی ایپیسوڈ میں which is going to be our concluding episode of this series ٹریبیون پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر ایک بار پھر سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.